بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کی ایک بیٹی تھی، باپ کے بعد 90 ڈیز سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی زندہ؟ بیوی کوئی بزرگ نہیں تھی، بیوی کا سن صرف 18 برس کا تھا۔ 18 ایئرس میں رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ وہ رسول کے جس نے تم کو صراط مستقیم بتایا، وہ رسول جس نے ہم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر گئے، وہ رسول کہ اگر رسول نہیں ہوتے تو ہم جہنم کی طرف جاتے، وہ جنت کی طرف لے کر گئے۔ ہم جہالتوں میں رہتے، رسول نے علم عطا کیا، جس کا احسان عالم اسلام کے اوپر نہیں، انسانیت ہیومینٹی کے اوپر احسان، جس نے محنتیں کر کے مصیبتیں کر کے 23 ایئرس اپنی لائف تبلیغ کر کے کمپلیٹ ریلیجن کو ہم کو دیا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، جسٹ اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بیوی پہ یہ ظلم ہوا، یہ پہلا ظلم ہے اسلام آنے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد، نعمتیں تمام ہونے کے بعد۔ یہ وہ پہلا ظلم کہ جو اللہ کے رسول کی شہادت کے 3 دن کے بعد ہوا، جسٹ 3 days after prophet شہادت۔ 28 سفر کو شہادت ہے، 2 یا 3 ربیع الاول کو بیوی زخمی ہو گئی، انجرڈ ہو گئی۔ دوستو ایسی انجرڈ ہوئی کہ پھر جتنی ربس تھی وہ ساری ٹوٹ گئی۔ میں بول دیا، آپ سن لیے، اگر ایک انگلی ہماری زخمی ہو جائے، انجرڈ ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی؟ یہ فیل کرو، احساس کرو، ایک انگلی میں اگر فریکچر ہو جائے، مثال دے رہا، کتنا پین ہوتا۔ بی بی کی ربس ٹوٹ گئی تھی، سانس نہیں لے سکتی۔ اگر فاطمہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بستر پہ لیٹ جاتا، بی بی بستر پہ نہیں لیٹی، لیٹنا چاہیے تھا، ریسٹ لینا چاہیے تھا۔ انجرڈ ہونے کے بعد غش کھا گئی، انکانشیس ہو گئی۔ میں آپ کو صرف ایک سکیچ کھینچ رہا، کل کا دن، کل سے شروع ہو رہا غم، آج سے 3 جمادی الثانی تک چلے گا۔ ایام فاطمیہ، یہ غم منانا اور اسی انداز سے غم بنانا کہ ہمارے بیک آف آور مائنڈ یہ رہنا کہ میری مظلوم بیوی زخمی ہے۔ اگر ہماری ماں زخمی ہو جائے، ماں کے ربس ٹوٹ جائے، تو آپ کس حالت میں رہیں گے؟ یہ ہماری ماں سے زیادہ ہے، یہ بیوی کا احسان ہے، ایسا احسان ہے کہ آج اسلام بچا ہوا، وہ فاطمہ کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو آپ، میں یوتھ کو بتا، میرا یوتھ میرے سامنے، کہ تم یہ سمجھو کہ یہ قیامت کے ایام ہے، غم کے دن ہے، ٹوٹل غم کے دن۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کرو، کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ مت کرو، کوئی ایسی پارٹیز مت کرو یہ ان دنوں میں 18 ڈیز تک۔ خود بھی کرو اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤ۔ میں بڑوں سے بول رہا ہوں، اپنے گھر کے ماحول کو عزا کا ماحول بناؤ، کہ تمہارے بچے پوچھیں گے کہ یہ عزا کیوں کر رہے، تو جب تم بتانا کہ رسول کی ایک بیٹی 11 اماموں کی ماں دنیا سے گئی، اس کا غم ہم کر رہے ہیں۔ دوستو، مولا حسین کی شہادت ہوئی، آج پوری دنیا کو معلوم ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو، سب جانتے ہیں کہ مولا حسین کو جس نے شہید کیا اس کا نام یزید تھا، سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے آج دیکھو، یزید کا نام کوئی رکھتا نہیں پوری دنیا میں۔ 1 بلین مسلمز ہیں، کتنے ہیں یزید؟ کوئی رکھتا ہی نہیں۔ عرب میں، عجم میں ہمت بھی کوئی نہیں کرتا کہ یزید کا نام رکھو، اس لیے کہ جانتے ہیں وہ نام رکھیں گے تو اس کی صفات آ گئی، وہ نام رکھیں گے تو لوگ دور کر دیں گے اس کو۔ سب کو معلوم ہے کہ حسین کا قاتل یزید ہے، اس لیے کہ تم نے عزاداری کی، تم نے 1400 برس سے مجلسیں کی، تم نے اپنے مجلسوں میں یہ بولا ہے کہ یزید حسین کا قاتل ہے۔ اب ان دنوں میں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اتنا بیوی کا غم کرو کہ دنیا پوچھے کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے تو بولو۔ ہم نہیں بولے، ڈپلومیسی مت کرو کہ ہم کیوں کریں۔ 10 آدمی تھے، 10، میں ممبر سے نہیں بول سکتا ان کے نام، بعد میں کوئی پوچھے تو بتا دوں گا۔ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی نہیں آئے تھے، یوں ہی آ کے دروازے کو نہیں گرایا،
یہ ظالمین نے پلان کیا تھا. اٹ واز ٹوٹلی پلان. مدینہ آپ کے سامنے، پرانا مدینے میں اور آج کے مدینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پرانا مدینہ جہاں مسجد نبوی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مسجد نبوی وہ مدینہ منورہ کا ڈاؤن ٹاؤن تھا. وہی پورا ڈاؤن ٹاؤن تھا، وہ سٹی کا شہر تھا. اور ٹوٹل پاپولیشن جو 20 سے 25 ہزار کا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں. ٹوٹل مدینے کا پاپولیشن. اور مین جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہ مسجد نبوی تھی. مسجد نبوی چھوٹی تھی، آج بہت بڑی. اٹ واز ویری اسمال ماسک. اور مسجد کے اطراف میں سارا بازار تھا مدینے کا. پورا بازار جو تھا مدینے کا وہ اطراف میں تھا. اور پرانے زمانے میں کوئی بڑے بڑے بلڈنگز نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ویری اسمال ہاؤسز، سنگل سٹوری. اور شاپس بھی چھوٹی چھوٹی شاپس. پورا شہر وہیں پہ تھا. جتنا مارکیٹ تھی، بڑی مارکیٹ، وہ وہیں پہ تھی. ہر طرف سے جو پورے عرب سے لوگ آتے تھے وہ مدینہ شہر میں آتے تھے، مسجد نبوی کے پاس آتے. وہاں پہ دروازے تھے، ڈورز تھے بڑے بڑے، 4 دروازے تھے. پرانے شہروں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ڈورز نظر آئیں. ایون جیسے احمد آباد میں آپ جائیے تو آپ کو دروازے دکھتے بڑے بڑے. وہ پرانے شہر کا سٹائل تھا کہ سٹی میں انٹر ہونے کا ڈور ہے. دشمن سے بچنے کے لیے وہ کرتے تھے، ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ اس طرح کے. تو مدینہ شہر میں اطراف میں 4 دروازے ہیں. اور بازار وہیں ہے، مارکیٹ وہیں ہے، شاپنگ مالز بولے وہ وہیں ہے. ہر طرف کا جو باہر کا ٹورسٹ آ رہا وہ وہیں پہ آ رہا. اس کے بعد دور دور پھیل جاتے تھے. وہاں پہ یہ واقعہ ہوا. اور کوئی روڈز، بڑی بڑی روڈز نہیں تھی، 6 لین 7 لینز 8 لینز روڈز نہیں. میری طرف دیکھو، اسمال لینز، ویری ویری اسمال لینز، گلیاں جس کو بولے گا. اس لیے کہ کارز نہیں تھے، کیملز اور ہارسز ہوتے تھے بس، اور خچر، لوگ پیدل چلتے تھے. ویری اسمال لینز. مسجد کے اطراف اور پورے شہر میں چھوٹی چھوٹی گلیاں. یہ جو ظالمین تھے وہاں سے مدینہ مسجد نبوی سے یہ جو سقیفہ تھا وہ ہارڈلی آدھا کلومیٹر یا میکس جو روایتیں وہ 1 کلومیٹر تھی، کہ 1 کلومیٹر دور تھا سقیفہ. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جہاں یہ ظالمین جمع ہو کر رسول کے بعد خلیفہ بنایا. اور ان کا مشن یہ تھا کہ اللہ کا رسول تو دفن ہو گئے، ان کے فیونل میں ایک مسلمان نہیں تھا باہر کا، کوئی ظالمین نہیں آئے تھے. رسول کی میت کو چھوڑ کے جا کے سقیفہ میں بیٹھ گئے اور وہ وہی تھے. اس وقت جب سقیفہ سے باہر نکلے دیکھا کہ رسول تو دفن ہو گئے. کتنا بڑا المیہ کہ آپ سوچو، جس رسول نے تم کو اسلام دیا اس کی میت میں شریک نہیں. وہ وہاں چلے گئے. وہاں سے نکل کے اب ان کا ایک ہی مشن تھا کہ امام علی سے بیعت لو. اور علی کے جو کلوز کمپینینز تھے ان سے بیعت لو. تو یہ لوگ وہاں سے نکلے. نکلنے سے پہلے میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں، ووڈ جس کو لکڑیاں، اور چھوٹی لکڑیاں نہیں تھی، بڑی بڑی لکڑیاں. 10 آدمی، کتابوں میں 10 آدمی کے نام اہل سنت کی بکس میں کہ وہ کون کون تھا، لیڈ کون ظالم کر رہا تھا. 10 آدمی، سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں. اور وہ اسمال لین سے، چھوٹی چھوٹی گلیوں سے 10 آدمی اگر آ جائے، مثال کے طور پہ بینڈرا مسجد کی یہ جو روڈ ہے چھوٹی، اس میں اگر 10 آدمی ایک ساتھ چلے تو روڈ پوری بلاک ہو جائے. وہ تو اس سے چھوٹی روڈ سے، چھوٹی گلیاں. آپ سوچو، یہ لوگ سقیفہ سے نکل کے مولا کے گھر کی طرف آ رہے. مولا کا گھر مسجد نبوی کے بازو ہے اندر. پورے نکل کے ایک ساتھ آ رہے اور چیختے ہوئے آ رہے، پکارتے ہوئے آ رہے. ظالمین آوازیں بلند کر رہے تھے جیسے بہت بڑا کام کر دیا، خلیفہ بنا لیا کسی کو. وہ سارے وہ پورے تھے
میں مجبور میں نام نہیں لے سکا, بعد میں پوچھ لو میں بتا دوں گا تم. ان ظالموں پہ روز لعنت پڑھنا لازم ہے, لازم ہے, لازم ہے, مست ہے. اصول کافی محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی مشہور کتاب اصول کافی, اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے, جا کے دیکھ لو, میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. اصول کافی میں چھٹے امام کہتے کہ روزانہ میں مصلی پہ بیٹھ کے نماز کے بعد, اپنے مصلی پہ, جیسے آپ یہاں بیٹھ کے نماز پڑھ, اپنے مصلی پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے میں 7 آدمیوں پہ روز لعنت پڑھتا ہوں. سب خاموش ہو گئے یار. بابا اسلام میں تولا بھی ہے, تبرہ بھی. اگر آپ یہ بولے کہ میں مولا سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کرتے تو میری شیعت کیا ہے؟ اسلام میں میں تھوڑی بول رہا ہوں. نماز پڑھتے ہو یہ بھی فروع دین ہے, روزہ رکھتے ہو یہ بھی فروع دین ہے, حج کرتے ہو یہ بھی فروع دین ہے, یہ سب کرتے ہو نا. اسی طرح تبرہ بھی فروع دین ہے. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میں تبرہ ان قاتلوں پہ نہیں کروں گا تو پھر تم شیعت نہیں, میں خارج ہو جاؤ گے. تم نے فروع دین کا انکار کیا. میں یہ نہیں بول رہا کہ بندرہ مسجد کے بازار میں جا کے تم لعنت کرو, میں یہ نہیں بول رہا کہ تم سکولز میں جا کے لعنت کرو, میں یہ نہیں بول رہا کہ بامبے کے مالز میں جا کے لعنت کرو, لیکن منبر سے مجھے حق کا بولنا ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ روڈ پہ جاؤ, بازار میں جاؤ, مارکیٹ میں جاؤ, جا کے لعنت کرو. اپنے گھر میں اپنے مصلی کے اوپر کیا بیٹھ کے تم بی بی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت نہیں کرو گے؟ امام کہتے عابد بغرامی کے جملے نہیں, امام کے جملے. امام کہتے ہیں کہ روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں میری دادی فاطمہ ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے جنت میں لے کے جائے. یہ وہ نام ہے بی بی کا. میں نے تو جس دعا سے مجلس کا آغاز کیا اس میں تو ڈسکس ہی نہیں کیا. یا مولاتی یا مولاتی یا مولاتی یا مولاتی یا فاطمہ, اے میری بی بی. یہ مجتہدین ہمارے مراجع یہ اس انداز سے دعا مانگتے کہ یا مولاتی یا فاطمہ, اے میری بی بی. آغا شستانی کے بارے میں مشہور, آغا وحید خراسانی کے بارے میں مشہور, یا مولاتی یا فاطمہ ابرز. مغرب کی نماز کے بعد ایوری ڈے 18 مرتبہ پڑھو جو میں پڑھا. 3 جملے ہیں ہر مغرب کی نماز کے بعد 18 ٹائمز پڑھو, یا مولاتی یا فاطمہ ابرز, اے میری بی بی فاطمہ میری مدد کرو. پھر دیکھو تمہاری زندگی میں بدلاؤ, تمہاری زندگی میں چینج کیسے ممبر سے بول رہا. اگر بی بی زہرا کا کی دعا تم کو لگ جائے تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. دنیا کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ اگر شہزادی دینا چاہے تو کوئی روک سکتا, حسین کی ماں اگر عطا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. 13 معصومین کی شہزادی ہے, 11 اماموں کی ماں ہے کہ بی بی نے وہ کام کیا کہ آج پورے بچوں کو قربان کر دیا, اس کا نام فاطمہ. پورا گھر کو لٹا دیا, اس کا نام فاطمہ.